بیٹی کے گھر پیغمبر تشریف فرما، زانوں پہ بیٹی کے پیغمبر کا سر، پیغمبر کا سر بیٹی کے زانوں پہ۔ کچھ دیر کے بعد جناب سیدہ کی، سب میں نے چھوڑ دیا ساری چیزیں، جناب سیدہ کی آنکھوں سے آنکھیں بند ہیں، پیغمبر کی آنکھیں بند ہیں، جناب سیدہ کی آنکھوں سے ایک قطرہ اشک ٹپکا پیغمبر کے رخسار مبارک میں آ کے گرا۔ پیغمبر نے آنکھیں کھولے، میرے لال میرے بعد تجھے بہت رونا ہے، میرے لال تجھے میرے بعد بہت رونا ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں نا، ابھی میری زندگی میں رونے کا کیا مطلب ہے؟ بابا کوئی دروازے پہ ہے، کوئی دروازے پہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں میرا بابا بیمار ہے، ابھی میرا بابا کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن وہ بار بار آ کے کہہ رہا ہے ایک مسکین ہوں، کیا مسکینوں کو پیغمبر سے ملنے کی اجازت نہیں ملے گی؟ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اے میری لاڈلی جانتی ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ کسی دروازے پہ نہیں رکا، کہیں بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اے میری لاڈلی یہ ملک الموت ہے، مجھے لینے کے لیے آیا ہے، جب تک تو اجازت نہ دے گی تب تک وہ گھر میں داخل نہ ہوگا، اے میری لاڈلی اجازت دے تاکہ وہ گھر میں داخل ہو جائے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ابھی آپ زندہ ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں جب تک فاطمہ اجازت نہ دے ملک الموت بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے انتقال کے کچھ ہی دنوں بعد آپ کی امت کیسی اجازت اور کیسا عزم آگ اور لکڑی لے کے اسی دروازے پہ آ جائیں گے اور بغیر اجازت فاطمہ کے گھر میں داخل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا خوب دے تو محمد والے محمد کے عزادار آئے۔ جناب فاطمہ نے کہا، روایت کی لفظ ہے ادخل رحمک اللہ، اے فرشتہ موت، اے ملک الموت داخل ہو جا، خدا تم پہ رحم کرے، خدا تجھ پہ رحمت نازل کرے۔ آئے، اب ذرا غور کیجیے گا کیسا ماحول رہا ہوگا، کیسے حالات رہے ہوں گے۔ ملک الموت آئے، روح قبض کی، پیغمبر کی روح قبض کی اور لے کے چلے گئے، بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا نا۔ وہ بیٹی جو جگر پارے رسول ہے، وہ بیٹی جو رسول کا ٹکڑا ہے، وہ بیٹی جس کے لیے قضاۃ المنی کا لقب دیا ہے پیغمبر نے، وہ بیٹی کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ سب رو رہے تھے، میں نے تمام کر دیا، سب رو رہے تھے، حسنین بھی رو رہے تھے، مولا کائنات بھی گریہ کر رہے تھے، سیدہ بھی گریہ کر رہی تھی، لیکن تاریخ نے لکھا ہے، ہمارا امام نے بیان فرمایا جتنا غم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو تھا کسی اور کو نہ تھا، نہ علی کو تھا، نہ حسنین کریمین کو تھا۔ ذرا غور سے سنیے گا، توجہ کا طالب ہو عزیزو، بچوں کو دیکھتی تھی، جب بچوں کو حسن و حسین کو بھی دیکھتی تھی تو ان کو دیکھ کے کہتی تھی ارے کہاں گئے وہ نانا جو تمہیں اپنے دوست پہ بتایا کرتے تھے، کہاں گئے نانا جو تمہارا بوسہ لیا کرتے تھے، کہاں گئے نانا جو تمہیں اپنی آغوش میں لے کے عیدگاہ پہ جایا کرتے تھے۔ آزادارو، بی بی روتی رہی، لیکن عزیزو اس بی بی کو کتنا رونا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد جب یہ رحلت ہو گئی تو مولا کائنات پہ روئی۔ مولا کائنات کے بعد ایک وہ وقت آیا عزیزو، وہ وقت آیا جب ان کے بڑے بیٹے پیغمبر کے بڑے نواسے کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا۔ بہت جلدی سے میں اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ زہر دغا سے شہید کر دیا گیا۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 40 دن تک تڑپا ہے میرا مولا، 40 دن تک زہر کے اثر میں تڑپا ہے میرا مولا۔ آج دوسری روایت 3 دن تک تڑپا ہے میرا مولا حسن مصطفیٰ
3 दिन तक जहर के असर से तड़पा है। जब जहर दे दिया गया तो दूसरा दिन जब आया गुलामों और कनीजों ने आके बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि आपके भैया की हालत खराब है, आपके भैया की तबीयत ठीक नहीं है, आप आइए, बुलाया है आपको। जैसे ही ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अपने पूरे घर के साथ, हुसैन भी आए, अब्बास भी आए और मोहम्मद रबिया भी आए, सारे भाई जमा हो गए, सारी बहनें जमा हो गई। क्या हुआ? अजीज़ो क़यामत आ गई। जैसे ही आए, एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बहन जरा कष्ट लाओ, कैसे बर्दाश्त कर रहे हो आज़ादारो, जरा कष्ट लाओ। जैसे ही कष्ट लाया गया, जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उल्टी की। अब खून की उल्टी हुई, उस खून के साथ जिगर के छोटे छोटे टुकड़े कष्ट में गिरना शुरू हो गए। हुसैन ने ये हालत देखी, सर पीट के रोने लगे। इमाम हसन ने हुसैन के कांधों पे हाथ रखा, ए भैया क्यों रो रहे हो? ए मेरे भाई, जिसका भाई ऐसे जहर में तड़प रहा हो, वो भाई कैसे न रोए? एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ए मेरे भैया, यहाँ तो जिगर के 72 टुकड़े आए, तुम्हारा दिन जैसा कोई दिन नहीं है। ला यौम कयौम कयाबाब किल्ला, तुम तो 72 जनाजे उठाओगे। आज़ादारो, इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम की शहादत पाके हो गई, चले गए इस कायनात को छोड़ के। हुसैन रो रहे हैं, अब्बास क्रिया कर रहे हैं, ज़ैनब कुलसूम मातम कर रही है। गुस्ल दिया गया। अब जरा गौर कीजिएगा, जनाजा तैयार हुआ, जनाजा लेके चले हैं। जनाजा जैसे ही लेके चले हैं, रोज़े रसूल के करीब जैसे ही जनाजा पहुंचा, एक खातून की कारकर्दगी में कुछ लोग आए और जनाजे पे तीर बरसाना शुरू कर दिया। तारीख में लिखा है 70 तीर अली इमाम हसन के जनाजे में पैवस्त हुआ। कफन के साथ जनाजे में तीर पैवस्त हो गया, खून बदन से निकला, पूरा कफन रंगीन हो गया। कभी आपने देखा है? देख कीजिएगा, आखिरी जुमला उसके बाद ताबूत आएगा, आप ज़ियारत करेंगे। कभी आपने देखा है कोई जनाजा घर से निकला हो और फिर पलट के घर आया हो? नहीं अजीजों, कायनात में ऐसा कोई जनाजा नहीं है, लेकिन ये हसन मुस्तफा का जनाजा है जो निकला जरूर, लेकिन कफन रंगीन हो गया। और कफन रंगीन होने की वजह से घर में दोबारा जनाजा आया, जनाजा कफन बदला गया, जनाजा फिर से उठाया गया। लो आज़ादारो मातम करो, हसन मुस्तफा का जनाजा ताबूत आ गया। अल्लाह ताला अलल कौम